آج کے اس دور میں ہر شخص ایک ہی مسئلے سے گزر رہا ہے، مہنگائی۔ آمدنی وہی ہے لیکن خرچے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کبھی راشن مہنگا، کبھی بجلی کا بل، کبھی بچوں کی فیس، اور مہینے کے آخر میں جیب خالی۔ جیسے کہ آج کل پٹرول بہت زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا واقعی اس مہنگائی میں گزارا ممکن ہے؟ کیا ہم اپنے محدود وسائل میں بھی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے بجٹ بنانا ہے اور کس طریقے سے اپنی مہنگائی کو کم کرنا ہے۔ یعنی کہ مہنگائی تو اتنی ہی رہے گی، لیکن آپ نے کس طریقے سے اپنا بجٹ اس طریقے سے بنانا ہے کہ آپ کا گزارا بھی ہو جائے اور آپ کی بچت بھی ہو جائے، کیونکہ اس دور میں بچت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچت کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ بچت ہوگی تو مشکل وقت میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمارے کام آسان ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بجٹ بنانے کا آسان طریقہ بتاؤں گی، خرچ کم کرنے کا عملی طریقہ بھی سکھاؤں گی، پیسے بچانے کے راز بھی بتاؤں گی کہ میں کس طریقے سے اپنے پیسے بچاتی ہوں اور تھوڑی سی آمدن میں بھی گزارا کر لیتی ہوں۔ تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ ویڈیو انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ ایک چھوٹی سی عادت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بجٹ کیوں ضروری ہے۔ بجٹ دراصل ایک منصوبہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنے کماتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں۔ اگر بجٹ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، غیر ضروری خرچے بڑھ جاتے ہیں، قرضہ لینا پڑ جاتا ہے، ذہنی دباؤ بڑھتا جاتا ہے، ٹینشنوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بجٹ ہونا، خرچے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، بچت ممکن ہو جاتی ہے اور زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، بجٹ بنانا غربت کی علامت نہیں ہے، سمجھداری کی نشانی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی آمدنی اور خرچ کو سمجھنا ہوگا۔ ایک سادہ سا طریقہ اپنائیں، ایک کاپی یا موبائل نوٹ نکال لیں۔ آپ کی کل آمدنی کتنی ہے، آپ کے تمام خرچ کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ ضروری خرچے جیسے کہ راشن، کرایہ، بلز، تعلیم، اور غیر ضروری خرچے جیسے باہر کھانا کھانا، فالتو شاپنگ یا مہنگے برانڈز۔ جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ پیسے کہاں ضائع ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ 50% جو ہے 50% ضروری خرچ، یعنی کہ ضروری خرچہ جو ہے 50% ہونا چاہیے۔ 30% آپ کا خواہشات ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے، انسان ہے، خواہشات بھی ہوتی ہیں، انسان کچھ دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ خریدنے کو، تو وہ بھی خریدیں آپ۔ لیکن 20% آپ نے بچت کرنی ہے۔ تو آپ نے یہ بچت کس طریقے سے کرنی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کی آمدنی 50,000 ہے، فرض کر رہی ہوں، لیکن کم ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنی ہے تو 25,000 ضروریات یعنی کہ زندگی میں شامل کرنا ہے، اور 15,000 خواہشات اور 10,000 میں بچت کرنی ہے۔ تو آپ نے یعنی کہ 25,000 جو ہے وہ اپنی آمدنی کو رکھنا ہے۔ اگر آپ اس اصول پر عمل کریں تو نہ صرف آپ کے خرچے کنٹرول ہوں گے بلکہ آپ کے پاس بچت بھی ہوگی۔ اگر مکمل فالو نہ کر سکے تو کم از کم بچت ضرور رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اصل مسئلے کا خرچ کیسے کم کیا جا سکے، یعنی کہ چند آسان اور غیر مؤثر طریقے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لسٹ بنا کے خریداری کریں۔ مارکیٹ جانے سے پہلے لسٹ ضرور بنایا کریں، اس سے فالتو چیزیں نہیں خریدی جائیں گے، اور اکثر آفرز اور ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹھائیں۔ گھریلو کھانا کھائیں، باہر کھانے سے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ بجلی اور گیس بچائیں، جیسے غیر ضروری لائٹس بند رکھیں۔ ظاہر ہے، جب انسان نے بچت کرنی ہے تو ان چیزوں پہ عمل تو کرنا پڑے گا برانڈ کے بجائے کوالٹی دیکھیں، پرانی چیزوں کو دوبارہ استعمال کریں۔ تو یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی بچت کے فیصلے بڑے نتائج دیتے ہیں۔ بچت کرنا کافی مشکل لگتا ہے ان لوگوں کو لگتا ہے جو بچت نہیں کرتے، لیکن بچت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ایک عادت بنا لیں بچت کرنے کی تو آپ کو یہ بہت ہی آسان لگے گا۔ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، جب آپ کی آمدنی سیلری آتی ہے، جیسے کہ سیلری آتی ہے، جو بھی آپ کا حساب ہو، جب بھی آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بچت کرنی ہے، یعنی کہ پیسے نکال لینے ہیں۔ کچھ پیسے نکال لینے ہیں، زیادہ نہ نکالیں، لیکن اتنے نکال لیں کہ باقی خرچ کرنا آسان ہو جائے۔ تو آپ نے اتنے پیسے نکال لینے ہیں اور پھر انہی پیسوں کو آپ نے خرچ کرنا ہے، جو پیسے باقی بچے ہیں۔ ان پیسوں کو ایسے سمجھے کہ یہ پیسے تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ بعد میں بچت کر لوں، جو پیسے بچیں گے تو وہ ہم بچت کر لیں گے، نہیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب بھی آپ پیسے رکھتے ہیں تو بچتے ہی نہیں ہیں، سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔
ظاہر ہے ہر ہاؤس وائف کو یہ سمجھ ہوتی ہے نا کہ سارے پیسے لگ جاتے ہیں، اور جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں نا تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں پسند آ جاتی ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ لے لیں، لیکن ایسے دل تو بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن جب انسان کے حالات کچھ نارمل ہونا تو اس طرح کی خواہشات کو تھوڑا دبا لینا چاہیے کہ یعنی کہ نہ خرچ کیا جائے، کیونکہ اگر آپ بچت نہیں کریں گی تو پھر آپ کو مسئلے مسائل کا شکار ہونا پڑے گا، اور اگر آپ چیزیں خرچ کر لیں گی تو آپ کے پیسے لگ جائیں گے، اور پھر آپ کو بچت والے آپ سوچیں گے بچت والے نکال لوں، تو وہ بھی نکال کے وہ بھی خرچ ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے نہ کیا کریں، جب بھی مارکیٹ جایا کریں تو ہمیشہ وہی چیز خریدا کریں، ذہن بنا کے جائے کہ میں نے کچھ بھی ایکسٹرا نہیں لینا، اور ہمیشہ لسٹ بنا کے لے کے جائیں تاکہ آپ کی لسٹ پہ جو چیزیں لکھی ہیں جو ضروری ہیں وہ خریدا کریں، ایکسٹرا چیزیں مت لیا کریں۔ اگر آپ روزانہ نہ 100 روپے بچائیں تو مہینے کے 3000 اور سال کے 36,000 بچ سکتے ہیں۔ یہی ایک چھوٹی سی بچت بتائی ہے، بڑے کام یہ چھوٹی سی بچت نہ بڑے کام آتی ہے۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ کے پاس کم ہے اس پر بھی شکر ادا کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، فضول موازنہ نہ کریں، سادہ زندگی گزاریں۔ اصل خوشی سادگی میں ہے، دکھاوے میں نہیں ہے۔ آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مہنگائی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ جینا بھی ایک ہنر ہے۔ اگر ہم بجٹ بنائیں، خرچ کنٹرول کریں، بچت کی عادت ڈالیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ اپنی مالی مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ ایسے مزید مفید موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔